اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصيرا ام لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا صدق اللہ العظیم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الم ترى کیا آپ نے نہیں دیکھا الی الذین ان لوگوں کی طرف اوتو جو دیے گئے نصیباً کچھ حصہ من الکتابی کتاب اللہ میں سے یؤمنون بالجبت وہ ایمان رکھتے ہیں جبت پر والطاغوتی اور طاغوت پر ویقولون اور وہ کہتے ہیں للذین کفروا ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ہؤلائی یہ کافر اہدی من الذین آمنوا سبیلا زیادہ ہدایت پانے والے ہیں زیادہ ہدایت والے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے اولئک الذین لعنہم اللہ یہی وہ لوگ ہیں لعنت کی ان پر اللہ نے ومن یلعن اللہ اور جس پر اللہ لعنت کر دے فلن تجد له نصیرا پس ہرگز نہیں پائیں گے آپ اس کے لیے کوئی مددگار ام لهم نصیب من الملک کیا ان کے لیے حصہ ہے بادشاہی میں سے فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا پس اس وقت نہیں دیں گے وہ لوگوں کو ایک تل کے برابر بھی کوئی چیز۔ گزشتہ آیات میں یا گزشتہ دروس میں ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی بری خصلتوں کا ذکر کیا ہے، یہود کی قباحتوں کا تذکرہ کیا اور ان کی مذمت فرمائی ہے۔ آج جتنی بھی آیات ہم نے پڑھی ہیں یہ آیات بھی اسی سلسلے کی کڑی ہیں۔ ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی قباحتوں کا ذکر کیا اور ان کی مذمت فرمائی اور ان کی ایک سازش کا ذکر بھی فرمایا۔ وہ سازش کیا تھی؟ وہ انہوں نے کفار مکہ کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف کی تھی۔ یہود کا کام ہی یہی ہے، کیونکہ یہودی جو ہیں یہ شروع سے اسلام کے بھی دشمن ہیں، نبی علیہ السلام کے بھی دشمن ہیں، مسلمانوں کے بھی دشمن ہیں، بلکہ اللہ کے بھی دشمن ہیں۔ تو اس لیے ان کا کام ہی یہی ہے کہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا ہے، اور شروع سے لے کر آج تک یہ سازشیں ہی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ جھوٹ، مکر، فریب یہ ان کی عادت بن چکا ہے، ان کی سرشت میں داخل ہے، جھوٹ بولنا، مکر کرنا، دھوکہ دینا۔ لیکن آج مسلمانوں کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے، یہ پکے دشمن ہیں اللہ کے نبی کے، اسی وجہ سے آئے دن توہین کرتے رہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی ان کا یہی معمول تھا، اور آپ کے بعد بھی، اور قیامت تک یہ اسی طرح سازشیں کرتے رہیں گے۔ بلکہ اس سے آگے جو سورۃ نساء کے بعد ہم سورۃ مائدہ پڑھنے والے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا صاف طور سے ذکر کیا ہے کہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن یہود ہیں، اس کے بعد مشرکین ہیں، اور اس کے بعد نصارہ ہیں۔ چنانچہ ہم اگلی صورت میں پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ بڑے واضح لفظوں میں فرماتے ہیں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا کہ آپ ضرور بھی ضرور پائیں گے لوگوں میں سب سے زیادہ سخت دشمنی کے اعتبار سے ایمان والوں کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی کرنے والے کون ہیں؟ فرمایا الیہود، یہ قرآن کہہ رہا ہے یہودی ہیں سب سے سخت دشمنی میں۔ اس کے بعد کون ہے؟ والذین اشرکوا، پھر وہ لوگ ہیں جنہوں نے شرک کیا، اس کے بعد نصارہ ہے۔ بہرحال آج کی آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی خباثتوں کا، ان کی شرارتوں کا اور ان کی سازش کا ذکر فرمایا ہے۔ سازش انہوں نے کیا کی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے، اب ظاہر ہے مدینہ کے اندر مختلف قبائل موجود تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا
کہ جتنے بھی قبائل ہیں ان کے ساتھ ہم ایک معاہدہ کر لیتے ہیں۔ تو یہود بھی وہاں ایک ان کا بھی قبیلہ تھا، یہ بھی وہاں موجود تھے، اور اسی معاہدے کا نام جو ہے میثاق مدینہ رکھا گیا کہ مدینے کے اندر ایک معاہدہ ہوا۔ میثاق کا معنی ہوتا ہے معاہدہ کرنا، عہد و پیمان کرنا، تو یہ میثاق مدینہ کے نام سے یہ معاہدہ مشہور ہے۔ اس معاہدے میں یہ طے پایا کہ اہل اسلام اور مدینہ کے گرد و نواح میں رہنے والے جتنے بھی قبائل ہیں، یہ تمام قبائل اپنے اپنے دین پر قائم رہتے ہوئے آپس میں اتفاق اور اتحاد کی فضا برقرار رکھیں گے۔ اس کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے کہ ہر کوئی اپنے اپنے دین پر رہے، ہم مجبور نہیں کرتے کہ وہ اپنا دین چھوڑیں، لیکن اپنے دین پر رہتے ہوئے آپس میں اتفاق اور اتحاد کی فضا برقرار رکھیں۔ اگر مدینہ کے باہر سے کوئی حملہ آور ہوگا تو سب مل کر اس کا دفاع کریں، یہ مقصد تھا اس معاہدے کا۔ چنانچہ یہودیوں کا ایک بڑا عالم یہود کے اندر موجود تھا، اس کا نام ہے کعب بن اشرف۔ یہ بھی مدینہ کے قریب ہی اس کا اپنا قلعہ بھی تھا اور اس کا گاؤں بھی تھا، اور ویسے بھی بڑا عالم تھا، صاحب علم انسان تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دولت مند بھی بڑا تھا، چونکہ بڑا تاجر تھا، تجارت اس کی اعلیٰ پیمانے پر تھی، اور تجارت کے ساتھ ساتھ سودی کاروبار میں بھی بہت آگے تھا۔ سودی کاروبار میں پورے عرب میں یہ سب سے زیادہ پھیلا ہوا تھا، اتنا سود یہ لوگوں سے لیا کرتا تھا۔ تو مال و دولت کی زیادتی کی وجہ سے لوگوں میں اس کا اثر بھی تھا، علم بھی تھا، مال پیسہ بھی تھا، تجارت بھی تھی، اور سودی کاروبار میں بھی سب سے آگے تھا۔ چنانچہ جب یہودیوں کی طرف سے یہ میثاق مدینہ ہوا تو اس پر دستخط کرنے کے لیے اس کو بھی کہا گیا، کیونکہ ظاہر یہود کا بڑا تھا، تو بڑا آدمی دستخط کر دے تو سب کی طرف سے سمجھا جاتا ہے کہ سب نے اس بات کو قبول کر لیا ہے۔ چنانچہ اس کعب بن اشرف نے، جو یہود کا بڑا عالم، بڑا تاجر اور بڑا دولت مند تھا، اس نے بھی اس پر دستخط کیے کہ ہم بھی اس کی پاسداری کریں گے۔ لیکن اس کے باوجود چونکہ اس کے دل میں مسلمانوں کے بارے میں بغض بھرا ہوا تھا، ان کے دل سے کینہ نہیں نکلتا، یہ ہمیشہ اسلام کے بارے میں، نبی علیہ السلام کے بارے میں دلوں میں بغض رکھتے ہیں۔ تو ظاہر میں تو انہوں نے معاہدہ کر لیا، لیکن در پردہ یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں رہتا تھا۔ اس سے پہلے جنگ بدر میں مسلمان چونکہ کامیاب ہوئے تھے، اور اس وقت مسلمانوں کی تعداد بھی کم تھی، افرادی اعتبار سے بھی کمزور تھے، قوت کے اعتبار سے بھی کمزور تھے، اور کفار ان کے مقابلے میں جو تھے وہ بہت زیادہ تھے۔ یہ 313 تھے نبی علیہ السلام سمیت، ویسے تو 312 تھے، اور نبی علیہ السلام کو شامل کیا جائے تو 313 افراد تھے، اور ادھر 1000 تعداد تھی، اور ادھر اسلحہ سے بھی لیس تھے، ان کے پاس تو لڑائی کے لیے ہتھیار بھی نہیں تھے، اور پھر قسمہ پرسی کی حالت تھی، جنگ میں کھانے پینے کا سامان بھی نہیں تھا، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے 313 کو غلبہ عطا فرمایا اور یہ کامیاب ہو گئے۔ تو اس سے یہود جو تھے نا، ان کے پیٹ میں بڑا مروڑ تھا کہ یہ تھوڑی تعداد میں ہو کر انہوں نے غلبہ پا لیا اور یہ کافروں پر غالب آ گئے۔ تو ان کا پروگرام یہ تھا کہ اگلی جنگ میں جو ہے ان کو شکست ہو۔ چنانچہ کفار پر جو احد میں جو لڑائی ہوئی، اس میں وقتی طور پر کفار کا پلہ بھاری ہوا۔ تو اس شخص نے، یہ جو کعب بن اشرف تھا، اس نے اس موقع کو غنیمت جانا اور 70 آدمیوں کا یہ وفد لے کر مدینہ سے مکہ مکرمہ آ گیا۔ دیکھیں ادھر سائن کر رہا ہے، عہد و پیمان کر رہا ہے کہ ہم آپ کے خلاف نہیں لڑیں گے، بلکہ جو ہم مدینے پر حملہ آور ہوگا ہم سب مل کر دفاع کریں گے، اور ادھر سازش کیا کر رہا ہے کہ 70 آدمیوں کا قافلہ لے کر جو مکہ مکرمہ پہنچا۔ اب اس وقت مشرکین مکہ کے جو بڑے سردار تھے، جن کی وہاں اس وقت حکمرانی تھی، وہ ابو سفیان تھے رضی اللہ عنہ، بعد میں ایمان لائے، اس وقت ایمان نہیں لائے تھے۔ تو اس نے جا کر ابو سفیان سے ملاقات کی، اور اس نے ان کو یہ اپنا عندیہ پیش کیا کہ دیکھو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والوں سے فیصلہ کن جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ ادھر معاہدہ کر گیا ہے، اور ادھر وہاں جا کر کیا کہہ رہا ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اہل اسلام سے فیصلہ کن جنگ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے پاس ہم اس لیے آئے آپ ہماری مدد کریں۔ اب اس نے کہا تم تو میثاق مدینہ کر چکے ہو،
اس نے کہا کہ ہم مدینے کے معاہدے کو ختم کرنا چاہتے ہیں، صاف کہہ دیا۔ ابو سفیان کو اس کی بات پر یقین نہ آیا، اس نے کہا، ابو سفیان نے کعب بن اشرف سے کہا کہ مجھے تمہاری باتوں پر یقین نہیں آ رہا کہ ادھر تو تم معاہدہ کر آئے ہو، دستخط کر آئے ہو اور میثاق مدینہ تم کر چکے ہو، اور ادھر تم میرے پاس اتنے بندے لے کر آ گئے ہو اور کہتے ہو ہم فیصلہ کن جنگ کرنا چاہتے ہیں، تو مجھے تمہاری باتوں پر یقین نہیں آتا۔ اس نے کہا نہیں، ہم واقعی ایسا کرنا چاہتے ہیں اور اس لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں۔ تو ابو سفیان نے کہا پھر ایسا ہے، میں تمہیں سچا تب مانوں گا تمہاری باتوں میں جب تم ہمارے بتوں کے سامنے سجدہ کرو گے۔ یہ ابو سفیان نے کہا تو یہ تیار ہو گیا، چونکہ اس کے دل میں تو اسلام کی دشمنی تھی اور وہ جنگ بدر مسلمانوں کی جیتنے کی وجہ سے غیظ و غضب میں یہ بھڑکے ہوئے تھے، تو اس نے کہا ہم تیار ہیں سجدہ کرنے کے لیے۔ چنانچہ مشرکین نے مکہ نے ان سے کہا اچھا پھر ایسا کرو، یہ جو ہمارا جبت ہے اس کو سجدہ کرو، طاغوت ہمارا بت ہے اس کو سجدہ کرو، یہ اس کے لیے تیار ہو گئے۔ دوسری بات جو کی اس نے ابو سفیان نے، اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ ہمارا دین یعنی مشرکین کا دین اچھا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والوں کا دین اچھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو بات سنو کہ تمہارا دین اس لیے اچھا ہے کہ تم بیت اللہ شریف کا طواف بھی کرتے ہو، اس کے متولی ہو، طواف بھی کرتے ہو، جانوروں کو ذبح بھی کرتے ہو، حاجیوں کی خدمت بھی کرتے ہو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے آبا و اجداد کے دین کو ہی چھوڑ گئے، وہ تو بیت اللہ کو چھوڑ کر ہی بھاگ گئے مدینہ منورہ۔ تو یہ بات اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ تمہارا دین جو ہے نا وہ اچھا ہے۔ یعنی کعب بن اشرف نے پورے ابو سفیان کی باتوں کی تصدیق کر دی۔ اس نے کہا سجدہ کرو، سجدہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس نے پوچھا ہمارا دین اچھا ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اچھا ہے؟ اس نے کہا تمہارا دین اچھا ہے۔ اور ابو سفیان نے جب یہ فضائل بتائے اپنے دین کے بارے میں کہ دیکھو ہم بیت اللہ کے مجاور ہیں، ہم اس کے متولی ہیں، ہم بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، اور اس طریقے سے ہم سارے یہ کام اچھے جو خیر کے کام ہیں، فلاحی کام ہیں، وہ سب ہم کرتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمارے دین کو ہی اپنے آبا و اجداد کے دین کو ہی چھوڑ دیا ہے۔ تو اس نے کہا تم صحیح کہہ رہے ہو، تمہارا دین مسلمانوں کے دین کی نسبت اچھا ہے۔ اب اس نے مزید تسلی کے لیے انہوں نے کہا اچھا ویسا کرتے ہیں کہ 30 آدمی ہمارے اور 30 آدمی تمہارے کعبۃ اللہ کے ساتھ چمٹ کر قسمیں اٹھائیں گے۔ یہ ابو سفیان کہہ رہا ہے 30 بندے تم دو اور 30 ہم دیں گے، چونکہ اب انہوں نے آپس میں اتفاق کرنا تھا نا، اور ابو سفیان جو تھا وہ ان کو اپنے عہد و پیمان میں مضبوط کرنا چاہتا تھا کہ جو یہ بات کرنے آئے ہیں، جو ان کا پروگرام ہے، اس میں واقعی یہ سچے دل سے آئے ہیں۔ تو اس نے کہا پھر ایسا کرو 30 آدمی تم دو اور 30 ہم دیتے ہیں۔ یہ 60 آدمی کعبۃ اللہ کے ساتھ چمٹ کر قسمیں اٹھائیں گے اور اس بات کا عہد کریں گے کہ دونوں فریق مسلمانوں کے خلاف جنگ میں پوری کوشش کریں گے، کوئی پیچھے نہیں ہٹے گا، اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ہم تعاون کریں گے۔ چنانچہ کعب بن اشرف نے مشرکین مکہ کی یہ شرط بھی مانی۔ اب 3 باتیں ہو گئی۔ پہلی بات ابو سفیان نے کہی کہ تم ہمارے بتوں کو سجدہ کرو، یہ تیار ہو گئے۔ دوسری بات ابو سفیان نے کہا یہ بتاؤ ہمارا دین بہتر ہے یا مسلمانوں کا؟ اس نے کہا تمہارا دین بہتر ہے۔ تیسرا اس نے کہا کہ 30 آدمی تمہارے اور 30 ہمارے، یہ بیت اللہ کے خلاف سے چپٹ کر جو ہے یہ عہد و پیمان کریں گے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے اور ہم سب مل کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں گے اور پوری کوشش کریں گے ان کو ناکام کرنے کی۔ یہ تینوں باتیں انہوں نے اس پر اتفاق کر لیا۔ چنانچہ فریقین کے 30 آدمیوں نے بیت اللہ کے روبرو مسلمانوں کے خلاف یہ معاہدہ طے پا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے آج کی ان آیات میں اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ دیکھو یہودیوں کی خباثت دیکھو، یہودیوں کی سازشیں دیکھو، یہودیوں کی شرارتیں دیکھو کہ ادھر مسلمانوں کے نبی کے ساتھ مدینہ میں معاہدہ کر رہے ہیں اور ادھر مشرکین مکہ کے پاس جا کر ان سے معاہدہ کر رہے ہیں۔ یہ دیکھو ان کے دلوں میں کتنا کفر اور کتنا بغض بھرا ہوا ہے۔ دیکھیے الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، اوتوا نصیبا من الکتاب، جو دیے گئے حصہ کتاب میں سے۔ اس کتاب سے مراد تورات ہے کہ یہودی جو تھے وہ تورات کو مانتے تھے لیکن پوری تورات پر ان کا ایمان نہیں تھا،
لیکن کچھ حصہ تو مانتے تھے نا، چونکہ پوری تورات میں تو وہ تحریف کر چکے تھے، اپنی مرضی کے خلاف جو مسائل تھے اس کو نکال دیا تھا یا ان کو تبدیل کر دیا تھا، پیچھے تفصیل ساری پڑھ چکے ہیں، تو کچھ نہ کچھ تو اس کے اندر ایک حصہ تھا کتاب کا جس کو وہ مانتے تھے۔ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ مکمل تورات اگرچہ ان کے پاس نہیں ہے، انہوں نے اس میں خلط ملط کر دیا ہے، تحریف کر دی، تبدیلی کر دی، لیکن تاہم کچھ نہ کچھ حصہ تو اصل موجود ہے اس کے اندر، اس پر تو یہ ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے باوجود ان یہودیوں کا حال کیا ہے؟ یؤمنون بالجبت والطاغوت، یہ ایمان رکھتے ہیں جبت پر، والطاغوت اور طاغوت پر۔ جبت کا لفظ جو ہے پورے قرآن میں ایک دفعہ آیا ہے، اور جبکہ طاغوت کا لفظ جو ہے پورے قرآن میں 7 مرتبہ آیا ہے۔ جبت اس کا معنی بت کا ہے۔ ظاہر مشرکین مکہ تو بتوں کے پجاری تھے، وہ تو اللہ کے علاوہ جو 360 بت تو انہوں نے بیت اللہ میں لٹکائے ہوئے تھے، تو اس سے بڑا بت کا پجاری کون ہو سکتا ہے؟ تو جبت کا معنی بت ہے، اور طاغوت کا معنی شیطان کا کیا ہے مفسرین نے۔ تو یہاں مطلب یہ ہوگا کہ یہودی جو تھے وہ بتوں اور شیطان کے پجاری ہیں، تبھی تو انہوں نے ہم سے کہہ دیا کہ ہم سجدہ کرنے کے لیے تیار ہیں، حالانکہ ادھر تورات میں پڑھتے تھے، اور تورات ظاہر ہے اللہ کی کتاب تھی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنی بھی کتابیں نازل ہوئیں ان میں تو شرک کی نفی تھی۔ ہر نبی نے آ کر کیا دعوت دی؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی سجدہ کے لائق نہیں ہے۔ تو اپنی کتاب تورات پر ہی ایمان لا کر اسی کو مان لیتے، لیکن اس کے خلاف بھی انہوں نے کیا۔ تو ان آیات کے شان نزول میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کعب بن اشرف اور ان کے ساتھیوں نے اسلام دشمنی کی بنا پر مشرکین مکہ کے کہنے پر بتوں کو بھی سجدہ کیا، جبت کو بھی سجدہ کیا، اور طاغوت کو بھی سجدہ کیا۔ طاغوت کا لفظ جو ہے یہ طغیان سے، طغوا، اس کا معنی ہوتا ہے سرکش، اور سرکشی میں انسان حد سے بڑھ جائے اس کو طاغوت کہتے ہیں، اور یہ نام شیطان کا ہے۔ شیطان کو دیکھ لیں، یہ سرکشی میں کتنا آگے بڑھ چکا ہے، مسلسل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر بندوں کو مجبور کر رہا ہے۔ اور حبشی زبان میں تو طاغوت شیطان ہی کو کہتے ہیں۔ تو بالجبت والطاغوت، اور بعض مفسرین نے جبت کا معنی سحر بھی کیا ہے، جادو کا معنی کیا ہے، اور اس ضمن میں بھی یہ بات یہودیوں پر سچی آتی ہے۔ پیچھے ہم نے پہلے پارے میں پڑھا ہے کہ یہودی جو تھے وہ سحر میں بھی مبتلا تھے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، پیچھے ہم نے پڑھا انہوں نے تابع داری کی اس بات کی جو تلاوت کرتے ہیں شیاطین سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں۔ پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ یہود نے جو تھی اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال کر انہوں نے جادو سیکھا، اور قرآن جادو سے منع کر رہا ہے۔ جادو کا سیکھنا بھی حرام، سکھانا بھی حرام، جادو کرنے والے پر بھی اللہ کی لعنت، اور جادو کروانے والے پر بھی اللہ کی لعنت۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے اللہ کے احکامات کو اور اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال کر انہوں نے سحر کو سیکھا۔ تو اس لحاظ سے جبت کا معنی جادو بھی کیا۔ اور سیرت کی ایک مشہور کتاب ہے جو علامہ ابن ہشام نے لکھی ہے، وہ جبت کی تعریف عجیب کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں الجبت عند العرب ما عبد من دون اللہ، وہ کہتے ہیں جبت عربوں کے نزدیک ہر وہ چیز جبت ہے کہ اللہ کے سوا جس کی پوجا کی جائے وہ جبت ہے، اللہ کے سوا جس کی عبادت کی جائے وہ جبت ہے، اللہ کے سوا جس کو سجدہ کیا جائے وہ جبت ہے، اور ہر وہ چیز طاغوت ہے۔ کل ما اضل من الحق، جو انسان کو حق کے راستے سے گمراہ کر دے وہ طاغوت میں ہے۔ اب وہ کوئی بھی شیطان بھی گمراہ کرتا ہے، اور اگر کوئی انسان کی شکل میں شیطان آ جائے اور وہ لوگوں کو ہدایت کے راستے سے بھٹکا دے، گمراہ کر دے، وہ بھی طاغوت ہے۔ ایک دوسری آیت کے مطابق امام ابن ہشام فرماتے ہیں کہ جبت کا معنی سحر اور طاغوت کا معنی شیطان ہے۔ چنانچہ سورۃ نحل کے اندر ہے، آگے ہم پڑھیں گے 14ویں پارے میں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر یہ حکم اتارا وَاعْبُدُوا اللَّهَ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اے انسانوں تم اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت کی پرستش سے باز آ جاؤ، طاغوت کو مت پوجو۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے ہر سرکش اور حق سے گمراہ کرنے والا طاغوت ہے، خواہ وہ شیطان ہو یا کوئی دوسری شخصیت ہو۔ اور دنیا کے اکثر جو بادشاہ ہوتے ہیں یہ طاغوت کی نمائندگی کرتے ہیں،
یہ ملوک جتنے بھی ہیں یہ طاغوت کی نمائندگی کرتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجائے یہ چاہتے ہیں لوگ ہماری تابع داری کریں، ہمارا کہا مانیں، ہماری فرما برداری کریں، اس لیے یہ خود بھی طاغوت بن جاتے ہیں اور یہ لوگوں کو راہ راست سے ہٹا کر غلط باتیں ماننے پر مجبور کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں، لا تحلفوا بآبائکم ولا بالطواغیت، کہ تم اپنے آبا و اجداد کی قسمیں مت کھایا کرو، اور ولا بالطواغیت، اور کسی طاغوت کے نام کی بھی قسم مت اٹھاؤ۔ بہرحال طاغوت کا مطلب کیا ہوا؟ گمراہ کرنے والی جتنی بھی طاقتیں ہیں یہ سب طاغوت میں شامل ہیں، اس میں شیطان بھی ہے اور شیطان کے پیروکار بھی ہیں، البتہ یہ کہ شیطان ان سب کا سرغنہ بن جاتا ہے۔ تو سب سے بڑا طاغوت کون ہے؟ وہ شیطان ہے، اور اس کے نچلے درجے میں کون آتے ہیں؟ جو اس کے پیروکار ہیں، اس کے ماننے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو ان اہل علم کا حال دیکھو، ان یہود کا جو بڑا عالم ہے اس کی حالت دیکھو کہ یہ ادھر کتاب اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، تورات پر اس کو بھی مانتے ہیں، اور ادھر یہ طاغوت اور جبت پر بھی یقین رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے سچے نبی کی مخالفت کرتے ہوئے مشرکین کے ساتھ یہ گٹھ جوڑ کر رہے ہیں۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ کہتے ہیں کافروں سے، کیا کہتے ہیں؟ هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، کہ یہ کافر اہل ایمان کی نسبت زیادہ راہ راست پر ہیں۔ ابو سفیان نے پوچھا تھا نا کعب بن اشرف سے، بتاؤ ہمارا دین سچا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اہل اسلام کا سچا ہے؟ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا تمہارا دین سچا ہے۔ تو وہ بات اللہ نے قرآن میں بتا دی۔ وَيَقُولُونَ، اور یہ کہتے ہیں لِلَّذِينَ كَفَرُوا، کفار کے متعلق، هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ، یہ کافر اہدا، یہ زیادہ راہ راست پر ہیں، کن لوگوں کی نسبت؟ من الذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے، یعنی مکہ کے کافروں اور مشرکوں کا دین مسلمانوں کے دین سے بہتر ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان کی سازش کو قرآن کریم میں کھول کر بیان کر دیا۔ تو یہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کعب بن اشرف والے واقعے کی طرف پوری طرح اشارہ فرما دیا، اور اس نے مشرکین مکہ کے سوال پوچھنے پر بتا دیا تھا کہ تمہارا دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اچھا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس چیز کو قرآن کریم میں واضح کر دیا۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، چلیے کل پڑھیں گے۔ لیکن یہ جو یہود کا سردار تھا کعب بن اشرف، جس نے جا کر مشرکین مکہ کے ساتھ مل کر جو ہے سازش کی، پھر ایک وقت آیا کہ مسلمانوں میں سے، صحابہ کرام میں سے محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے اس کو قتل کر دیا تھا نبی علیہ السلام کی اجازت سے۔ ظاہر اتنی بڑی منافقت اس نے کی، تو پھر اللہ کے نبی نے اجازت دے دی کہ اس منافق کو قتل کر دینا چاہیے۔ ادھر ہم سے عہد و پیمان کر رہا ہے اور ادھر مشرکین مکہ کے ساتھ جا کر ہمارے خلاف سازشیں کر رہا ہے۔ چنانچہ محمد بن ابن مسلمہ اور ان کے ساتھیوں نے مل کر پھر اس کو قتل کر دیا تھا۔ تو ہونا بھی یہی چاہیے، یہود کا انجام ہی یہی ہے۔ الم تر الی الذین، دیکھیے کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، اوتوا نصیبا، جو دیے گئے حصہ، من الکتابی، کتاب اللہ میں سے، تورات میں سے، یؤمنون بالجبتی، اور یہ ایمان لاتے ہیں جبت پر، بت پر، والطاغوتی، اور طاغوت پر، ویقولون، اور یہ کہتے ہیں، للذین کفروا، کافروں سے، کافروں کے متعلق کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ہؤلائی، یہ کافر، اہدا، زیادہ ہدایت یافتہ ہیں، من الذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، سبیلاً، راستے کے اعتبار سے، یعنی یہ زیادہ راہ راست پر ہے مشرکین مکہ۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ ان یہودیوں کا بیڑا غرق فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ کریم ہم سب کی تو حفاظت فرما، ہماری جان کی حفاظت فرما۔